بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر روان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک افسر اور ایک جرم کہانی کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں انسپیکٹر نبی بخش بٹ۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایسی کارکردگیاں جو عوام الناس جاننا چاہیں گے وہ ان کے کریڈٹ میں ہیں۔ آج ہم جس بلائنڈ مرڈر کو لے کے آپ سے گفتگو کریں گے اور نبی بخش بٹ صاحب سے جاننا چاہیں گے اس جرم کی اصل وجہ کیا تھی، وہ قتل کیوں ہوئے، اس میں سالی کا کیا کردار تھا اور خامند نے کیا کردار ادا کیا، اور وہ ڈکیتی جو تھی وہ در حقیقت ڈکیتی ہی تھی یا مرڈر تھا۔ تو میں خوش آمدید کہتا ہوں انسپیکٹر نبی بخش بٹ کو۔ بٹ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، نو دا بال از ان یور کورٹ۔ براہ کرم گفتگو کا آغاز کیجئے اور ناظرین کو بتائیے کہ بلائنڈ مرڈرز کیسے ہوتے ہیں اور وہ کیسے ٹریس کیے جاتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جی یہ 2020 کے لاسٹ منتھ کا ایک واقعہ تھا۔ میری تب پوسٹنگ CIA کا نہ تھی۔ رات کے وقت تقریباً 10:30 بجے کے قریب ایک رکشہ ڈرائیور اپنی فیملی کو لے کے قصور للیانی کی سائڈ سے آتا ہے۔ فیروز پور روڈ سے وہ ٹرن ہو رہا ہے چواسل کی طرف، کیونکہ اس کا گھر ہے ہیر گاؤں۔ وہاں پہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، وہ ان کے ساتھ واردات کرتا ہے۔ واردات کے دوران وہ اس کو فائر مارتا ہے اور اس فائر میں رکشہ ڈرائیور کو فائر نہیں لگتا، اس کی بیوی کو فائر لگتا ہے، اور پیچھے چھپی ہوئی بیٹی جب شور شرابہ دیکھتی ہے کہ ویپن والا بندہ آیا تو اس کے پیچھے سے تو فائر وہ اس کی ماں کو آر پار ہوتے اس کو بھی لگ جاتا ہے، یعنی کہ دو وہاں پہ مرڈر ہو جاتے ہیں۔ اب اس مرڈر کا فوری طور پہ جو رکشہ والا تھا وہ چلا گیا اپنے گاؤں، جا کے اس نے واویلا کیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا۔ انہوں نے اسی وقت ہی روڈ بلاک کرنے شروع کر دیے۔ مین کے لاہور کے تمام SHO رات کو 1 سے 2 بجے تک اس جو سٹرائک کی ہے اس میں تمام لوگ وہاں پہنچے۔ اب کیونکہ پوزیشن ایک ایسی تھی کہ مرڈر میٹر تھا، تو وہاں کی جو پبلک تھی اس گاؤں کی، اس نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو وہ پولیس والے کو کچھ لوگ ناپسند کرتے ہیں، جس میں وہ موقع فائدہ دیکھ کے تو اس سٹرائک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اس میں ہم لوگ بھی یہ سارا واقعہ ہر چیز دیکھی، لیکن اس وقت جو سچویشن تھی اور جو پوائنٹ پہ جو ہوا ہے وہ تو یہی نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے، میں کیونکہ ایز اے CIA انچارج اس ایریے کا تھا، ہم نے اپنی ورکنگ اسٹارٹ نیکسٹ ڈے شروع کر دی۔ وہ ہمارے SSP صاحب بھی ساتھ تھے، ان کے ہم نے اس جو مین واقعہ مرڈر والا ہے، بچی کا ہے، ایک عورت ذات کا، اور اس طرح کے واقعات میں تو افسران زیادہ سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس کو جلدی سالو کریں۔ تو ہم لوگوں نے پورے تھرو آؤٹ کیمرے کیے تو ہمیں نظر آ گیا کہ ایک موٹر سائیکل والا گزرتا ہے، اور یہ رکشہ جس میں وہ ڈرائیور اپنی فیملی کو لے کے جا رہا تھا، مالک بھی رکشے کا تھا، ڈرائیور بھی تھا، وہ جب کراس کیا تو وہ سمجھ آ گئی کہ یہ رکشہ اور یہ موٹر سائیکل ہے۔ وہ دوبارہ یو ٹرن لیتا ہے اسی روڈ پہ آ کے موٹر سائیکل والا، تو وہ آگے جا کے اس کو روکتا ہے۔ اب ہمیں صرف ویڈیو اتنی نظر آ گئی۔ میں اپنے طور پہ ایک چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ آج کل اگر آپ نے کچھ سائیکل چور بھی پکڑنا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی کوئی واردات کو ٹریس کرنا ہے، تو آپ کو اس میں اس کے موبائل کی CDR حاصل کرنی چاہیے، اور اس CDR سے آپ آگے پلان بناتے ہیں کہ یہ کس کو کس جگہ پہ، اگر وہ فیک چل رہا ہے، اگر وہ پلان کے ساتھ چل رہا ہے، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں نے اس کی مطلب خفیہ طور پہ بھی کوئی کسی کو بتایا نہیں تھا، میں نے اس کی CDR نکلوا دی۔ اب جب اس کی CDR نکلوائی تو کیمروں میں ہمیں تو کچھ نہ ملا، لیکن CDR پہ میں نے اس وقت ملاحظہ کیا تو دیکھا کہ اس CDR میں اس کے ساتھ جب یہ یہاں سے نکلا ہے سے تو ایک بندے سے رابطہ ہوا، وہ نمبر نوٹ کیا۔ پھر یہاں سے جب جو چلا گیا فیروز پور روڈ سے للیانی گاؤں خاموشہ، جب وہاں سے بھی یہ نکلا جب للیانی سے، پھر واپس تقریباً 2 گھنٹے بعد 8 بجے نکلا تھا، 10 ساڑھے 10 بجے جب وہ واپس، پھر اس نے اس کو کال کی، مین کہ وہ CDR میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اصل یہ آپ کا بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ میں یہاں پہ خواتین و حضرات آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ بٹ صاحب نے جتنے بھی کیسز ٹریس کیے ہیں
اس میں سی ڈی آر نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. جب سے ماڈرن ٹیکنالوجی پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئی ہے اور یہ سی ڈی آرز کے حصول شروع ہوئے ہیں تو بٹ صاحب نے ایک کلیہ پکا اپنا لیا کہ کیمراز کی پوزیشننگ اور سی ڈی آر کا حصول، جس سے کسی بھی مجرم کی نقل و حرکت کے بارے میں بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مجرم یا مدعی یا جس کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی ہے وہ کس سمت کو جا رہا تھا اور وقت وقوع اس کی کیا پوزیشن تھی، کیا لوکیشن تھی. جی بٹ صاحب. اچھا، ہر بندہ سی ڈی آر نہیں پڑھ سکتا. سی ڈی آر میں آپ کو ایک تو نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ ٹائمنگ، لوکیشن، یہ چیزیں آپ جب اس کو محسوس کرتے ہیں کہ لے کے چل رہا ہوں میں اس کو سی ڈی آر کے ساتھ خود چلتا جاتا ہوں. جب واپسی آیا میں پھر دیکھا کہ میں نے کس سے رابطہ کیا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑا غور سے وہ سی ڈی آر اکثر کوئی ایسی چیزیں دیکھتے تھے. ہم لوگوں نے 2000 میں شروع کیا تھا سی ڈی آر، وہ جناب کو بھی پتا ہے کہ اس پہ تو ہم لوگوں نے کام شروع کیا ہوا تھا. خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سی ڈی آر پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت لیٹ اس پہ کام شروع ہوا، لیکن میں نے اور نبی بخش بٹ صاحب نے سی ڈی آر کو لے کے سن 2000 میں کام شروع کر دیا تھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اتنے بڑے پلندے کاغذ کی شکل میں سی ڈی آرز ملا کرتی تھیں اور پھر ان کاغذوں کو بغیر کسی فارمولے کے اس میں فارمولہ لگائے بغیر ایک ایک پوائنٹ کو اور ایک ایک کال کو مینولی سٹڈی کرنا پڑتا. بلکہ ایک نمبر کے جتنی کالیں ہوتی تھی نا آپ کو یاد ہے کہ لائن میں مارتا تھا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، تو اس میں کون سا نمبر فگر نکالنا ہوتا ہے کہ کس سے زیادہ رابطہ ہے، تو وہ ہم لائنوں سے مار مار کے چیک کرتے تھے. تب یہ وقت تھا. اب جب میں نے سی ڈی آر میں دیکھا تو وہ مجھے ایک نمبر جاتے دفعہ بھی کال میں ملا، جب اس نمبر کی میں نے ڈیٹیل نکلوائی تو وہ کسی اے بی سی کے نام تھا. مین کہ وہ کسی جس کے نام کی سم تھی وہ یوزر نہیں تھا، یوزر کوئی اور تھا. ہم لوگ جس کے نام سم تھی اس تک پہنچے. اس نے کہا جی یہ میرا نمبر تو نہیں ہے، میرا نمبر اس طرح کا میں نے پہلے بھی سنا، فلاں بندہ یوز کر رہا ہے. ہم اس بندے تک پہنچ گئے. ہم نے کہا جی یہ نمبر تمہارا؟ انہوں نے کہا جی بالکل میرے پاس ہے نمبر، کیونکہ ایک ہی گاؤں کے تھے یہ سارے، ہیر گاؤں کے. میں کہا یہ تمہارا نمبر ہے تو پھر تم یوز کر رہے ہو کہ یہ تم نے اس بندے کو کال کیوں نہیں کہا؟ میں نے نہیں کی. پھر میں نے کہا کہ ذرا ٹائم تو لگتا ہے تفتیش میں. جب تفتیش میں تھوڑا سا اس نے بتایا کہ یہ میرا اس دن یہ کال میرے ایک ملنے والا ہے فلاں بندہ، اس نے، میں کیونکہ بلیئرڈ کھیل رہا تھا، اس نے کہا مجھے فون دینا، میں نے فون کرنا ہے. خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے ہیں ایک اندھے قتل کی، ڈبل مرڈر کی، جس میں ایک خاتون اور ایک خاتون کی اولاد قتل ہو جاتے ہیں. اور خاتون کا جو خامند ہے وہ احتجاج کرتا ہے، عوام الناس احتجاج کرتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. خامند کہتا ہے کہ میری بیوی اور میری اولاد قتل کر دی گئی ہے دوران ڈکیتی، اور اس پہ پولیس ایکشن لیتی ہے. پوری لاہور پولیس الرٹ ہے اور انسپیکٹر نبی بخش بٹ بطور انسپیکٹر سی آئی اے اس موقع پہ پہنچتے ہیں اور انہوں نے اپنی کارکردگی کا آغاز کیا ہے. انہوں نے اپنی تفتیش کا آغاز کیا اور یہ تفتیش کا آغاز انہوں نے سی ڈی آر سے اور کیمرہ سے کیا. جی بٹ صاحب. اس میں پولیس فورس جتنی بھی تھی نا اس سی آئی اے میں اس والے علاقے، وہ تمام اس گھر کے پاس موجود تھی اسی سیٹسفیکشن کے لیے کہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن میں واحد بندہ تھا جو ایک اپنی ورکنگ اپنے سٹائل سے کر رہا تھا. اب میں نے آستہ سے جب وہ بندہ بھی ٹریس ہو گیا، اس بندے کو ہم نے پکڑ لیا. وہ بندہ تھا اس رکشے کا، کون بندہ بٹ صاحب؟ یہ ذرا واضح کر دیں. اس کا بھتیجا تھا. کس کا؟ رکشے والے کا، جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس کی بیوی اور اس کی بچی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا یہ بھتیجا تھا. اب کیونکہ اس نے فون اپنا یوز نہیں کیا، اس نے کسی کا نمبر، کسی کے مطلب تھرڈ مین تھا یہ، کہ پکڑ کے فون صرف کیا اپنے چاچے کو کہ اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس سے پہلے انہوں نے اپنا یہ روڈ سارا طے کر لیا ہوتا کہ ہم نے واقعہ کیا کرنا ہے. اب جب واپسی وہ آیا تو وہی کال اسی نمبر سے اس نے دوبارہ ملائی ہوئی تھی. تو اس چیز میں مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بندہ جو کال کر رہا ہے یہ بندہ کے نام سم نہیں ہے، اس نے کسی کا نمبر لے کے یوز کیا ہوگا. وہ بندہ جب ہم نے موبائل والا پکڑا تو یوزر، اس نے بتایا کہ میرے
یہ جو آپ ٹائمنگ، کیونکہ سی ڈی آر میں ٹائمنگ نوٹ ہوتی ہے کہ تم نے یہ کال کب کس کو کی، اس نے کہا میں نے نہیں کی، لیکن جو بھتیجا تھا اس نے کلیئر کیا کہ یہ اس نے یوز کی تھی جو اس کا بھتیجا تھا۔ بہرحال ہم نے اپنی جو بھی اسٹریٹجی بنانی تھی، میں اس بندے کو پکڑ لیا۔ اب جب پکڑا تو وہ ظاہر ہے اس کا بھتیجا تھا، تو اس نے کہا جی یہ تو میں نے کیوں کرنا ایسا واقعہ، لیکن خواتین و حضرات، نبی بخش بٹ صاحب کو پہلی کامیابی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس موبائل سم یوزر کو اپریہینڈ کر لیتے ہیں۔ بٹ صاحب نے پہلی کامیابی حاصل کی، رکشہ ڈرائیور کا بھتیجا جو کہ سم یوزر تھا اس کو اپریہینڈ کر لیا، اور اب یہ جو ایک عورت اور ایک بچی مرڈر ہوتی ہے، اس کیس کی پہلی کڑی تک پہنچنے کے بعد اس سے آگے کیا ہوتا ہے سنتے ہیں بٹ صاحب سے۔ جی بٹ صاحب۔ یہ واقعہ ایک بچی ہے 4 سال کی، ایک عورت ذات ہے، اس کے مرڈر کا تھا۔ افسران، کیونکہ اس میں بے شمار افسران انوالو تھے کہ یہ جو میٹر ہے، ان کے جو واردات کرنے والے انہیں فوری پکڑیں۔ اب میں نے جب جو اس کا بھتیجا، اس کو ساتھ ساتھ اس کی جتنی بی پارٹیاں فرینڈ تھے نا، ان کو بھی میں نے ساتھ ساتھ انٹیروگیٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک بات مجھے اس میں، کیونکہ مرڈر ود ویپن ہوا ہے، تو وہ ایک لڑکے نے مجھے بتا دیا کہ اس نے کوئی ویپن بھی خریدا ہے، اس کے بھتیجے نے ایک ویپن خریدا ہے اور وہ اس نے میرے پاس رکھوایا تھا، وہ لے گیا۔ یاد رہے جی، یہ رکشہ ڈرائیور کا بھتیجا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب جب یہ مجھے مزید مچور ہوگی اس بات کو کہ یہ سمپلی کالر نہیں ہے اٹیچ، یہ مرڈر والا ایک پسٹل کا جب نکل آئی بات، تو مجھے تو سمجھ آ گئی کہ یہ تو کچھ نہ کچھ ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ جس کو پسٹل اس نے رکھوایا تھا اس کو بھی پکڑا، اس کو بھی پکڑا۔ اب میں اس کو جب انٹیروگیٹ کیا تو پھر اس نے اپنی ساری ایک سٹوری مجھے بتائی کہ یہ میرا جو چاچا ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ تم نے اس جگہ پہ آنا ہے، میں ان کو لے کے آؤں گا۔ اس نے اس کو 50,000 روپیہ، 50,000 کی عوض اپنی بیوی کا قتل کروانے کے لیے اپنے بھتیجے کو دیا۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ ڈکیتی نہیں تھی، بلکہ خاوند نے ہی اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو قتل کروا دیا اپنے بھتیجے کے ہاتھوں۔ اور اس سے آگے جانتے ہیں کہ اس قتل کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ یس، اس میں کیونکہ مرڈر ہے، مرڈر اس طرح تو چھپتے نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں چھپ سکتا۔ اب جب ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا تو ساری بات لب لباب یہ سامنے، کیونکہ نیکسٹ ڈے کون شروع ہو گئے، تو میں بھی اس وقت کیونکہ میں گیا ہی نہیں تھا اس کو ملنے نا، مدعی مقدمہ کو، میں کیونکہ اپنی ورکنگ میں لگا ہوا تھا، تو میں وہاں پہ اس کے گھر گیا، جا کے اس کو میں نے فاتحہ کی، اور اس کے بعد میں نے کہا اٹھو آؤ چلیں۔ کہتا کہاں جانا ہے؟ وہ ڈرامے کرنا شروع کر دیا۔ اندر تو اس کا تھا محل، لیکن میں محلے دار ان کے گاؤں کے سارے اکٹھے ہو گئے، جی کیوں؟ میں کہا جی آئیں، ایک بندہ ہم نے پکڑا، ذرا تھوڑا سا شناخت کروا لیں۔ جب میں لے کے آیا تو وہاں پہ اس کو میں نے بتایا کہ یہ کون ہے، اور بھتیجے کو دیکھا، پسٹل بھی ہم نے ریکور کر لیا، بھتیجا بھی پکڑ لیا، اس کا ایک ساتھی اور تھا جو اس کے صورت کا تھا، ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی قابلیت ہے یا آپ کی محنت ہے یا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے؟ یہ اللہ کا ہی کرم ہے۔ آپ نیک نیتی سے کوئی کام کا آغاز کر لینا، اور اس میں آپ کی نیک نیتی اور اس میں عوام کی جو میری ڈیوٹی ہے جان و مال کی حفاظت کے لیے اور ان کو انصاف پہنچانے کے جی لیے۔ خواتین و حضرات، میں اس پوائنٹ پہ لے کے آنا چاہتا تھا کہ جب پولیس افسران نیک نیتی سے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، کسی بھی تفتیش کا آغاز کرتے ہیں، تو پھر ایک غیبی طاقت اس میں مددگار شامل ہو جاتی ہے اور وہ کیس جلد از جلد ٹریس ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اندھا قتل تھا جس میں مدعی مقدمہ ڈکیتی کا رنگ دے کے احتجاج کر رہا تھا کہ میری بیوی اور میری بچی دوران ڈکیتی قتل کر دی گئی، جو کہ پولیس کے لیے ایک انتہائی سینسٹیو تفتیش تھی اور ریاست کے لیے بھی یہ ایک انتہائی اہم واردات تھی جس کا جلد از جلد ٹریس ہونا ضروری تھا۔ جی بٹ صاحب۔ ہم نے اس کو میں لے آیا، اس نے بتایا جی ہاں جی میں نہیں کرایا۔ اب موٹیو کیا تھا، یہ سارا کچھ اس نے کیوں پلان کیا تھا، وہ دوران انٹیروگیٹ جو بات سمجھ میں آئی کہ اس کا اپنی سالی کے ساتھ جو کہ للیانی رہتی تھی اس کے ساتھ ایک ریلیشن تھے۔ اچھا، اور اس کی یہ جو خامند ہے اس کا اپنی بیوی کی بہن کے کے ساتھ ایک ریلیشن تھا، اس کی بیوی کو بھی پتا تھا۔ اچھا، وہ جانتی تھی؟
جو جانتی تھی. اب یہ اپنی بیوی کو فری ہینڈ بھی کرتا رہا کہ جاؤ جو دل کرتا ہے تم کرو. یہ بٹ صاحب اس پہ تھوڑا ذرا وہ کیا کرتا تھا کہ اپنی بیوی کو بھی اس لیول پہ مائل کرتا تھا کہ آپ بھی اس طرح کے جو میل ملاپ ہے لوگوں سے جا کے رکھو، عیاشی کرو. مطلب وہ اپنی بیوی کو یہ اس نے یہاں free hand تک دیا نہیں ہوا تھا؟ بلکہ وہ گھر میں کہتا تھا جس کو مرضی لے آؤ، اور اس نے خفیہ کیمرے ایک لگائے ہوئے تھے گھر میں، وہاں پہ یہ ویڈیو خواتین بناتا تھا حضرات، بلیک یہ میل کرنے بڑا کے لیے. اہم کیس بنتا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بات تو بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ وہ مدعی مقدمہ جو ڈکیتی کا ڈرامہ رچا کے ریاست کے لیے ایک درد سر بننے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا اپنا کردار یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی جو کہ بیچاری اس دنیا سے چلی گئی، جسے اس نے قتل کروا دیا، اسے وہ کہتا تھا کہ تم بھی عیاشی کرو اور اپنے گھر بھی چاہے کسی کو بلاؤ، اور اس نے اپنے گھر میں خفیہ کیمراز لگائے ہوئے تھے اپنی بیوی کی جو اس طرح کی فحش حرکتیں ہیں ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے. بٹ صاحب یہ تو بڑی حیران کر دینے والی بات اس ہے. نے یہ پلان مرڈر کے لیے سارا تیار کیا ہوا تھا، اس نے اس کا مرڈر کروانا تھا، اس کو گندا کرنے کے لیے اس نے فری ہینڈ دے کے ویڈیو بنائی ہوئی تھی. اب اس بیوی نے بھی فری ہینڈ قبول کر لیا تھا. دیکھیں جب اس نے اس کو قبول کر دیا کہ میری بہن کے ساتھ ملو، یا جو بھی اس نے دیکھا، جو اس نے اس کو بھی فری اور ہینڈ وہ دیا، بہن کے ساتھ ملتا تھا، بیوی کو علم تھا، گھر میں ملتے تھے، پتا تھا، ان کے ساری فیملی کو پتا تھا. اب کیونکہ اس کی جو سالی ہے اس کے بھی نوٹس میں تھا کہ یہ خواتین پلان کر رہا حضرات، ہے. یہ بڑا ہی سینسٹیو کیس ہے جس میں اب تک کی ساری گفتگو سے میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ خاندان جب غلاظت میں سارے کے سارے انوالو ہو جاتے ہیں، فیملی کے تمام لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، تو پھر انجام بھیانک ہوا کرتے ہیں. جی بٹ صاحب، زن زر زمین، یہ تو آپ کو پتا ہے مرڈر اسی کوئی نہ کوئی موٹیو اسی میں نکلتا ہے. اب جب اس کو ہم نے یہ سارا کچھ ہم نے کلیئر کر لیا تو ایک ہی بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ اس کے پاس زمین جو تھی اس نے بیچی، اس کے پاس پیسہ کوئی 4-5 کروڑ آ گیا تھا. کس کے پاس؟ اسی رکشے والے کے پاس. اب اس کے اندر پیسے کی خماری آنا شروع ہو گئی. اب اس نے اپنی مرضی کے جو ہے نا معاملہ چلانا چاہتا تھا، لیکن وہ رب کی ذات ہے، اگر اس نے یہ مرڈر کیا وہ چھپ نہیں سکتا تھا. اس کو ہم نے، میری ٹیم نے، میرے افسران نے پوری دلچسپی کے ساتھ ہم لوگوں نے انٹیروگیٹ کر کے اس کیس کو سالو کیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. بٹ صاحب یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، آلدو میں اس قسم کے اور بھی بہت سے معاملات کو جانتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک جو چیز عوام الناس کی دلچسپی کا باعث بنے گی کہ ایسا کیسے ممکن ہوا. یہ معاشرے کی کتنی غلیظ اور کبھی برائی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو اجازت دے دے کہ وہ اس کی سگی بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرے، اور وہ کھلے عام ہوتے ہیں ناجائز تعلقات چھپ چھپا کے. ایسی برائیاں عرصہ دراز سے، صدیوں سے چھپ چھپا کے ہوتی چلی آئی ہیں، لیکن یہ بیوی ہی خود ذاتی طور پہ اس چیز کو پروموٹ کر رہی تھی اور اس کو پروٹیکشن دے رہی تھی کہ اس کا خامند اپنی مطلب بیوی کی سگی بہن کے ساتھ، اپنی سالی کے ساتھ گھنونا کبھی کھیل کھیلے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عورت تھی جو قتل ہوئی ہے، یہ بھی اس گھنونے جرم کی برابر کی شریک ہوئی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اصل میں نا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کمپرومائز کرتے ہیں اپنے گھر چلانے کے لیے. اس کی بیوی نے اس کے ساتھ اپنا گھر چلانے کے لیے کمپرومائز کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کمپرومائز ہی جو ہے اس کے آگے آیا. اگر وہ اسی وقت اس چیز کو اوپن کر دیتی تو سب کے سامنے بات کھل کے سامنے آ جانی تھی. خواتین و حضرات، دین اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش موجود نہیں ہے. دین اسلام بڑا کلیئر ہے، بہت واضح احکامات ہیں کہ بیوی اگر اپنے شوہر کی غلاظت، خباثت اور دین مخالف سرگرمیوں کو دیکھتی ہے اور اس کی شرعی برائیوں کو دیکھتی ہے، تو پھر اگر وہ اس سے تعلق قائم رکھتی ہے تو وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی نشست میں کسی دینی مفکر، کسی عالم اور کسی دینی فکر رکھنے والے شخص سے بھی سوال کریں گے کہ ہمارا معاشرہ اس برائی کی طرف کیوں جا رہا ہے.
اور بٹ صاحب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ خامند نے وہ کیمراز اس لیے لگائے تھے کہ وہ اپنی بیوی کی 2 نمبری کو کیپچر کر لے اور پھر بطور ثبوت اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان کا استعمال تو یہ کرے. واقعہ جس طرح ہوا تو اس کو اس پہ الزام دینا تھا کہ یہ غلط ہے. بٹ صاحب کیا ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کو ڈیورس کر دیتا, اپنی سالی سے تعلق قائم کر لیتا؟ قتل ہی کیوں کرنا پڑا؟ ڈیورس اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ جب تک اس کے ساتھ وہ بیوی تھی تو سالی کو مل سکتا تھا, ادروائز شاید ڈائیورس دیتا تو وہ فیملی لیدہ ہو جانی نہیں, تھی. لیکن آپ نے بتایا نا بٹ صاحب کہ ساری فیملی کو پتا تھا کہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں. اس لیول پہ نہیں تھا کہ یہ اتنا ڈیپلی چلے گئے ہیں کہ یہ مرڈر کرے گا یا اس کو چھوڑ کے اس کو رکھے گا. اب ان کی دونوں بیٹی ہیں, وہ ایک کو تو نہیں کہ گھر لے جائیں گے دوسرے کو بھجوائیں گے. اس کا پلان اس کا مرڈر تھا, پتہ نہ چلے کسی کو کہ یہ کسی واقعے میں قتل ہو گیا, تو اس لیے میں اس سے شادی کر رہا ہوں. بٹ صاحب اس کا کیا انجام ہوا؟ وہ جیل میں ہے. وہ تو دیکھیں یہ کیونکہ فیملی وائز ایشو ہوتے ہیں, ہم لوگ تو پولیس اپنے پروسیکیوشن سے مل کے یہ مکمل چلان ملزم کے خلاف ایویڈنس کی شکل میں کورٹ میں سبمٹ کر دیتے ہیں. اب کیونکہ یہ ایک جرم ایسا ہے 302 جس میں قابل راضی نامہ ٹائپ ہے کہ خواتین و حضرات, المیہ ہے, ظلم ہے کہ آپ قتل کرنے کے بعد فیملیز معافی کی طرف چلی جاتی ہیں اور صلح ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ شرعی طور پہ جائز ہے اور اس وجہ سے جرم کو بڑا بڑھاوا ملتا ہے اور جرم عام ہوتا ہے. آج ہم نے نبی بخش بٹ صاحب کے ساتھ ایک ایسا اندھا قتل ڈسکس کیا اور ان سے یہ سٹوری سنی کہ جس میں خامند نے اپنی بیوی, اپنی بچی کو بہیمانہ انداز میں اپنے بھتیجے سے قتل کروایا اور پھر اس کو ڈکیتی کا رنگ دیا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ خامند اپنی سالی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے تھا اور اس نے اپنی بیوی کو بھی دیگر لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے کا فری ہینڈ دیا ہوا تھا. اور المیہ یہ ہے کہ اس کی بیوی نے بھی دیگر لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے تھے, اور ایک گھر میں اس گھر کی چھت تلے یہ غلیظ اور کبھی دھندا ہو رہا تھا. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے اور نبی بخش بٹ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.